جب شاہ ایران اپنے ٹیبل پہ بیٹھتا تھا، جس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹیبل ہے، اس ٹیبل پہ جب اپنے وزراء اور شرفا کے ساتھ بیٹھتا تھا تو شاہ ایران نے، جناب اسپیکر صاحب، میرے خیال آرڈر ان دا ہاؤس آپ کی ذمہ داری ہے جی پلیز. تو شہنشاہ ایران جب اپنے رفقا، وزراء، شرفا کے ساتھ بیٹھ کے کہتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں ایران میں روز زیادتیاں کرتا ہوں، کسی نہ کسی جگہ پر لوگ مارتا ہوں. میں نے کرمان میں لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا خون کروایا. میں نے ایران کی گلی کوچوں میں روزانہ لاشیں گروائیں. میں نے لوگوں کو بھوک اور پیاس سے بھی مارا. لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں میرے خلاف کبھی بغاوت نہیں کی. یہ ایک واقعے کو بنیاد بنا کر ایران میں اتنی بڑی بغاوت شاہ افشاز شہنشاہ ایران کے خلاف کیوں ہوا؟ تو کیونکہ شاہ ایران نے اپنے پاس رفقا اور شرفا اس طرح کے رکھے تھے جو صرف اس کی خوشامد کرتے تھے. اکثریت ان جیسے لوگوں کا تھا. اس نے کبھی بھی حقیقت پسند شخص اپنے ارد رکھے نہیں تھے. تو ایک حقیقت پسند شخص تھا تو اس نے شہنشاہ ایران کو کہا، جناب والا، جب امید اور صبر حکومتیں پیسے اور دولت پہ قائم نہیں رہتی، جام صاحب سنیے گا، حکومتیں دولت پہ قائم نہیں رہتی، حکومتیں طاقت پر قائم نہیں رہتی، حکومتیں اکثریت اور اقلیت پر قائم نہیں رہتی. دنیا میں اگر کئی حکومتیں قائم رہتی ہیں یا ان میں طوالت آتی ہے، ان میں استحکام ہوتا ہے، تو وہ دو قسم کی ریاستیں اور حکومتیں قائم رہتی ہیں جن میں ایک امید اور صبر، یہ دونوں چیزیں موجود ہوں. تو شہنشاہ ایران بھی ہماری طرح کم تعلیم یافتہ تھا یا پتہ نہیں حکمرانی کے گمنڈ میں سنتا نہیں تھا، جس طرح ابھی نہیں سنتے. تو اس نے کہا کہ یہ امید اور صبر ہے کیا چیز؟ میں تو لوگوں کو تیل کے پیسے تھے، امریکہ کی دولت تھی، میں روزانہ گوشت، چاول اور بریانی کھلاتا تھا اپنے سپاہی اور فوجیوں کو. میں نے کون سی چیز کی کمی تھی؟ اس نے کہا امید اور صبر. اس نے کہا مجھے ذرا بتاؤ کہ امید اور صبر ہے کیا؟ اس نے کہا جناب والا، ایران میں لوگوں کی امید آپ سے ختم ہو گئی ہے. جس حکومت اور ریاست میں آپ کے قریب کے لوگوں کی بھی امید آپ سے ختم ہو، لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بغاوتیں کب ہوتی ہیں؟ لوگ آپ کے خلاف اجتماعی طور پر بغاوت کب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو. تو اس نے کہا کہ یہ صبر کا پیمانہ ناپنے کے لیے کون سا حالہ ہے، میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ اس نے کہا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ حکمرانوں میں انبلٹ ہوتا ہے. جو لوگ مسند اقتدار پر آتے ہیں، لوگ ان کو حق حکمرانی دیتے ہیں، ان کے پھر دل بڑے ہوتے ہیں، ان کے دماغ بڑے ہوتے ہیں، اور پھر خداوند تبارک تعالیٰ ان کے دل اور دماغ کے درمیان ایک صبر کے پیمانہ، ایک لبریز ہونے اور نہ ہونے کا پیمانہ جو ہے بنا دیتا ہے. تو جام صاحب، میں اس چارٹ شیٹ کو جو آپ کے اپنے دوستوں نے آپ کے خلاف پیش کیا ہے، میں اس پہ تو بات کروں گا، لیکن ایک بات آپ کو سوچنی ہوگی کہ جس طرح کے وزراء، شرفا اور دوست آپ کے تھے، شاید انہوں نے کبھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ لوگوں کی امید اور صبر کے ساتھ مت کھیلیں. آپ نے بلوچستان کے غریب، بے بس، لاچار اور مظلوموں کی امید توڑ کے رکھ دی ہے. لوگوں کا بلوچستان سے امید اٹھ گیا ہے. لوگوں کی امید اس ریاست اور اس ریاست کے اداروں سے اٹھ گیا آپ کی وجہ سے. آپ نے لوگوں کے صبر کا امتحان لیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ بھی ایک دن لبریز ہو جائے گا، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے ارد گرد ماں سوائے خوشامدیوں کے ایک بھی قابل، لائق اور وطن دوست، انسان دوست شخص آپ کے پاس نہیں رہے گا. یہ جو عدم اعتماد ہے، گورام صاحب تکلیف کر کے تشریف رکھیں. گورام صاحب پلیز اپنے سیٹ پہ جائیں. جناب والا، 3 سالوں میں جام کمال خان کی شخصی حکمرانی، آمرانہ طرز حکومت، اداروں کو یرغمال بنانے کی پالیسی، بلوچستان کے وسائل کو طفلانہ طرز پر ضائع اور غیر پیداواری منصوبوں پر خرچ کرنا، زمینی حقائق کے برخلاف، صوبے کی معاشی بدحالی کے حقائق کے برخلاف بجٹ و پی ایس ڈی پی، طفلانہ بجٹ اور پی ایس ڈی پی بنانا، معصوم شہریوں کے جان و مال کے ساتھ کھیلنا، تعلیم، روزگار، صحت، سفری سہولیات اور بجلی، گیس، پانی جیسی بنیادی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے غریب الحال صوبے کے وسائل کو اسٹیڈیم، دبئی ایکسپو،
اور जीप रैलियों में जाया करने वाले हुक्मरानों का अंजाम यही होता है जनाब वाला। तहरीक अदम एतमाद दरअसल ये वो चार्जशीट है जो इसके अपने दोस्तों ने पेश किया है, इसकी बहुत तवील है जनाब वाला। जब उन्होंने अक्के हुक्मरानी संभाला इसी जगह पर मैं खड़ा था, मैंने उनको कहा जाम साहब आपको मुबारक हो, अगर खुदावंद तबारक ताला की तरफ से है या किसी और तरफ से आपको ये मिल गया है, दे दिया गया है, हमारे किस्मत में ये नहीं था। हम आपके साथ बहैसियत दोस्त और साथी ताउन करेंगे, मुशावरत और मुफाहमत की पॉलिसी अपनाएं। बलोचिस्तान तकलीफदेह मराइल से गुजर रहा है, खून, प्यास, आंसू और सिसकियों से गुजर रहा है। ये ऐसा नॉर्मल सूबा नहीं है जिसमें आप मुगल शाही तर्ज की हुक्मरानी करें। ये पहली मेरी तकरीर की भी बातें यही थी, और आज 3 साल के बाद तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत जो आज तहरीक अदम एतमाद को हासिल हुआ है, उसके बाद भी मैं उनको कहूंगा कि जाम साहब काश हमने कभी आपसे जाती मुफाद और मकासद की बात नहीं की। हमारा दफा यहां पर खड़े रहते थे और हम आपको आईना दिखा दे रहे थे कि जाम साहब जो आईना आपके दोस्तों ने उठाया उसमें आपका चेहरा अलग है, लेकिन बलोचिस्तान के गरीबुल हाल गिदानों में, कूचों में, सड़कों में, शहरों में, गलियों में जाएं, आपका कोई और चेहरा है। आप बलोचिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। और सबसे पहले अंदाजा लगाएं जनाब वाला, जब इस सूबे में उन्होंने हुक्मरानी संभाली कौन से बुरानात नहीं है। मैं सिर्फ एक स्नैपशॉट है उसका, एक सिर्फ झलकियां बताऊंगा। आज मैं अदाद शुमार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ताकि बलोचिस्तान के अवाम को पता चले कि आज तहरीक अदम एतमाद की बुनियादी वजूहात क्या बनी। तेल के कारोबार करने वाले लाखों की तादाद में हमारे गरीब नौजवान बेरोजगारी से मुतासिर थे। जब वो सड़कों पर निकले, सरहदों पर भूख और प्यास से मर रहे थे, सरहदों पर बाढ़ लगाई जा रही थी 3 साल पहले, हमने आपको कहा कि जनाब वाला बैठे, वफाकी हुकूमत के साथ बलोचिस्तान की जो माशी तकलीफ और मुश्किलात बलोचिस्तान के सरहदी लोगों को आगा उस पर बात करें, वजीर आजम के पास जाएं। ये आपका आईनी और कानूनी हक है। एक वफाकी वादत में एक शख्स की मौत पर अगर हुक्मरानों को नींद नहीं आती, यहां पर लाखों लोग जो हैं मौत का शिकार हो रहे हैं, भूख का शिकार हो रहे हैं। जनाब वाला उनके चेहरे पर मसनूई हंसी के अलावा आज तक हमने एक परेशानी की गम भी नहीं देखी जिस तरह आज मसनूई हंसी है। जनाब वाला, जब बलोचिस्तान का वाहिद जरिया माश यहाँ के जमींदार हैं, आपने उनकी हालत देखी होगी। बलोचिस्तान में न सनत है न इरफत है, बलोचिस्तान में न जनाब वाला बहुत बड़ी बड़ी शाराएं हैं, न हमारा बहुत बड़े एक्सपोर्ट्स के जोन है। हमारा जमींदार 3 सालों में रोजाना अपने घर से निकलता था और रात को जो है एक मायूस चेहरे के साथ अपने घर में वापस जाता था। उसके दस्तरखान पर रोटी नहीं होती थी, बिजली मुसलसल बंद, खाद की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, दान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सारे तकलीफ और मुश्किलात के बावजूद 10 दफा हमने आपको कहा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसकी मईशत है। बलूचिस्तान का मसला स्पोर्ट्स का नहीं है, कल्चर का नहीं है, स्टेडियम्स और फुटसाल का नहीं है। बलूचिस्तान की तकलीफ और मुश्किलात जो है उसकी जमींदारी, उसके कारोबार से मुंसलिक है। आपने एक दिन भी तकलीफ नहीं किया, किसी 2-4 जमींदार को ही बुला लेते कि उससे पूछ लेते कि मैं आने वाले बलूचिस्तान के वसाइल उनका कैसा खर्च करूं। आज बलूचिस्तान में जमींदारों के साथ साथ खीरतर कैनाल, पतफीडर कैनाल, गुज़िश्ता साल ये 350 अरब रुपए का नुकसान इस शख्स के सर पर। पटफीडर खीरतर कैनाल में वहां पर पानी के न आने की वजह से आज बलूचिस्तान को 350 अरब रुपए का नुकसान हो गया। कौन इसकी जेब से निकालेगा? इवन अगर अदम एतमाद हो भी जाए, हुक्मरान तब्दील भी हो जाए, लेकिन ये जनाबे वाला 3 सालों की तकलीफ 30 साल तक जो है बलूचिस्तान में महसूस की जाएगी। चाहे कीरतर के उस जमींदार से पूछे जिसका माल मवेशी भी मर गया, उस कीरतर के जमींदार से पूछे जो अपने मुर्दों को धोने के लिए, उनको गुस्ल देने के लिए भी पानी 40-40 किलोमीटर से लाते थे। फिर आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में हुक्मरानी क्या। जनाब वाला, मैं आ रहा हूं। बिजली की अदम दस्तयाबी पर इस असेंबली में कोई ऐसा इजलास नहीं था जिस पे हमने बात की। जिस सूबे में, जिस मुल्क में 7000 मेगावाट बिजली ज्यादा पैदा होती है, हमने 10 दफा कहा जनाबे वाला ये जो चार्जशीट है जिसपे लिखा गया है कि आप बलूचिस्तान का केस नहीं लड़ सके, वो तो यही बातें थी। 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस पैदा होती है। एनर्जी डिपार्टमेंट हमने बना लिया, 18वीं तरमीम के पास हमारे पास इख्तियार आ गया। लेकिन आप हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये आपकी शख्सी और शहंशाहाना ख्वाहिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जी मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा 60 करोड़ का, ये 60 करोड़ अगर आप बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो तकरीबन जनाब वाला 50 अरब रुपए बन रहे हैं,
ان کی غلط پالیسیوں نے بلوچستان کو 10 سال تک گروی رکھ دیا ہے. جو تھرو فارورڈ یہ ابھی لے کے آئیں گے 107 بلین کا ڈیفیسٹ بجٹ لا کے, آپ اگر یہ پیسے ڈیفیسٹ بجٹ کا بجلی پہ بھی خرچ کرتے تو ہم کہتے ہیں چلو یہ تھرو فارورڈ کسی پروڈکٹیو سیکٹر میں ہے. نان پروڈکٹیو سیکٹر میں شوق کے لیے آپ نے بلوچستان کے سارے وسائل کا کھانا خراب کر دیا. گیس کی پیداوار پی پی ایل 2016-2015 کے بعد سے ایک میٹنگ نہیں ہوئی. بلوچستان کا ایم او اے میمورنڈم آف ایگریمنٹ 2015 اور 16 کے بعد ایک دن انہوں نے میٹنگ نہیں کی. بلوچستان کے 56 سے 58 ارب روپے ضائع ہو گئے ان کی انہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے تھے, کسی ایک جگہ بیٹھ کے اگر بلوچستان کا یہ مسئلہ حل کرتے آج بلوچستان میں گیس کے نئے کنویں دریافت ہوتے. آج سوئی میں جو ہے پی پی ایل شاید کچھ نئے کنویں دریافت کر لیتا اور بلوچستان کو کم از کم جناب والا 50 سے 60 ارب روپے سالانہ جو ہے مزید رقم ملتی. پلیز آپ لوگ بیٹھ جائیں جناب والا سی پیک کے حوالے سے پلیز سی پیک کے حوالے سے ہم نے بات کی. ہم نے قرارداد منظور کی, یہ قراردادوں کی لسٹ ہے میرے پاس. مختصر کر لیتے تو ہم نے جناب والا اس کا چارج شیٹ پورا ہونے دیں. جس بنیاد پہ نکالے جا رہے ہیں کم از کم کو پتا تو چلے کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ جیو کے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس لیے مجھ سے لوگ ناراض ہے کہ میں ان سے کم ملتا ہوں یا میں ان کو عزت نہیں دیتا ہوں. نہیں جناب والا, عزت آپ نہ دیں. عزت دینا وہ تو کچھ روایت کا حصہ ہوتا ہے, اگر کسی نے سیکھا ہو عزت دیتا ہے اچھی بات ہے, نہ بھی دے کسی کو کوئی زیادہ اس سے نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر اجتماعی طور پر آپ کی غلط پالیسیوں سے صوبے کو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان سب سے زیادہ ہے. میں آ رہا ہوں جناب والا, سی پیک کے حوالے سے ایک میٹنگ وفاقی حکومت کے ساتھ اراکین اسمبلی کو لے کر نہیں گئے. 3 مسلسل قراردادیں یہاں پر منظور ہوئی. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہونا تھا, یہاں پر فری زونز بننے تھے, یہاں پر انڈسٹریل زون بننے تھے. جناب والا خاران میں 500 ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے. اتنی خاران دشمنی ثنا بلوچ کی وجہ سے کی کہ اس دفعہ شوب میں زمین بھی نہیں ہے. شوب کو ملنا چاہیے, لولائی کو ملنا چاہیے, خاران کو اس لیے نکال دیا کہ وہاں سے ثنا بلوچ ایم پی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے 3 سے 4 ارب روپے ان کو دے دیے. آپ بلوچستان دشمنی میں اس حد تک گئے کہ آپ نے بلوچستان کے شہریوں کو نقصان پہنچایا. ثنا بلوچ کی دسترخوان سے روٹی کم نہیں ہوگا. یہ اچھے حکمران کی سوچ ہوتی ہے, اس کو اپنا تعلق شہری سے بناتا ہے, ایم پی اے سے نہیں بناتا. آپ نہ شہری کے ساتھ اپنا اچھا تعلق بنا سکے, نہ آپ اپنے وزراء کے ساتھ بنا سکے, نہ آپ بلوچستان کے اراکین اسمبلی کے ساتھ بنا سکے. جناب والا میں آتا ہوں, این ایف سی ایوارڈ یہ غریب صوبہ واحد آئین کے اندر جو ایک شک ہے کہ اگر دکان خسارے میں بھی ہو تو مالک کو خسارے میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ مالک کو فائدہ ملے گا. 3 جناب والا این ایف سی ایوارڈ کو آج 5واں 6واں سال ہو گیا ہے, مسلسل یہاں پر قراردادیں منظور کی گئی. ایک دفعہ بھی آپ نے یہ مسئلہ سنجیدگی سے نہیں اٹھایا. صوبے کے بڑے درد اور تکالیف, جب ہماری دولت, میں بھی ان کو گنواؤں گا کہ انہوں نے 3,000-3,500 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. یہ صرف عدم اعتماد کی تحریک نہیں, اگر کوئی اور سنجیدہ ملک ہوتا ایسے حکمرانوں کے خلاف چارج شیٹ بنا کر ان کے خلاف کیسز درج کیے جاتے ان کی غیر ذمہ داری کی بنیاد پر. یہ تو شریف غریب صوبہ ہے, عدم اعتماد کر کے نکال دیں گے, جو کرنا تھا کر لیا. کہ اگر ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی, احتساب ہوتا, ایسے لوگوں کو یہاں سے نکلنے بھی نہیں دیا جاتا. جناب والا آج مکران عدم اعتماد, سب سے بڑا عدم اعتماد تو میں کہتا ہوں بلوچستان کے عوام کا پرسوں یا ترسوں ہوا جب اس کے گھر کے سامنے 2 معصوم لاشیں پڑی ہوئی تھی مکران سے, اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب جہاز پکڑ کے کوادر ریلی کا افتتاح کرنے گئے. جس صوبے کا حکمران اپنے گھر کے سامنے پڑے ہوئے ڈی کمپوز لاشوں کو چھوڑ کر, یہ مذاکرات آپ کو کرنے چاہیے تھے. یہ فیصلہ بلوچستان ہائی کورٹ میں نہ ہوتا, یہ فیصلہ بلوچستان کی اسمبلی کرتی اور آپ بحیثیت وزیر اعلیٰ کرتے, میڈیٹ کرتے, ایف آئی آر کرتی, معاوضے ملتے, بلوچستان کے لوگوں کو انصاف ملتا. آپ جیپ ریلی میں گئے, میں جیپ ریلیوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جس وزیر اعلیٰ کے گھر کے سامنے خوشبودار لاشیں پڑی ہوں, 10-15 دن سے جو لاش نکلتی اس سے کیا خوشبو ہی آئے گی. ڈی کمپوز لاشیں پڑی ہوں اور وہ جہاز لے کر گوادر میں جائے, سن سیٹ والے پارک میں بیٹھ کے کہے کہ بلوچستان میں سب کچھ ٹھیک ہے, تو کیا ایسے شخص کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو؟ جناب والا کورونا جب یہاں پر آیا, اسی اسمبلی میں ہم نے کہا تھا کہ کورونا سے بلوچستان کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا, تعلیم کے شعبے میں نقصان ہوگا. 3 سال میں تعلیم کے شعبے کو اس شخص نے جتنا نقصان دیا ہے, میں الفیہ کہوں گا بلوچستان کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے. 3 PhD میں سے 12% بھی یہ
تعلیم کی مد میں خرچ نہیں کر سکے. بولان میڈیکل کالج, خزدار میڈیکل کالج 2 ارب روپے میں بننا تھا, آج سیمنٹ مہنگی, سریا مہنگا, وہ جا کے 9 ارب روپے میں پہنچ گیا. اس کے باوجود اس کا کام انہوں نے جاری کرنے کی اجازت نہیں دی. یہی ظلم انہوں نے لولائی کے ساتھ کیا. کورونا میں یہاں پر جب ہم نے کہا کمیٹی بنائیں, 6.5 ارب روپے میں سے 14 لاکھ روپے کی کھیلیں خریدی گئی, لڈو خریدے گئے, ہم نے وہ سارا کیس لے آیا. یہاں پر جناب والا ان معزز اراکین کی بجائے ایک چیف سیکرٹری کو کمیٹی کا سربراہ بنا دیا. یہ ہوتا ہے ایک وزیر اعلیٰ, لیڈر آف دی ہاؤس کا تدبر, اس کی سوچ اور اس کی ذہانت کہ آپ پارلیمنٹیرین کو چیف سیکرٹری کے نیچے رکھ کے تاکہ کم از کم چیف سیکرٹری آپ کی بات مانے. کوئٹہ پروجیکٹ پہ کنٹرول کر کے آج اس نے سریاب کو قبرستان بنا دیا ہے. کوئی بھی شخص وہاں سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئٹہ پروجیکٹ کے کروڑوں روپے کی کرپشن, محکمہ صحت کی کرپشن, فشریز کے محکمے میں 1.5 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں. فائبر بوٹس بنانے کی, گوادر کے ماہی گیر, گوادر میں اتنے جلسے اور اتنے جلوس ہو رہے ہیں. مکران کو تو آپ نے انسرجنسی وہاں پر ختم کرنے کی بجائے آپ نے وہاں پر نئے کنفلکٹ بنا دیے. گوادر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ میرے خلاف نہیں نکلے. جناب اسپیکر, 1 منٹ, 1.5 ارب روپے فائبر بورڈز کے آپ نے ایڈوانس میں دے دیے. کہاں ہیں وہ فائبر بورڈز, کہاں ہیں وہ آپ نے الیکٹرانک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مانیٹرنگ کے گیجٹس لگا دیے, سم لگا دیے, سارے کیسز نیب میں ہیں. 6.5 سے 7 ارب روپے کے کیسز بشمول کوئٹہ پروجیکٹ کے پڑے ہوئے. کہتا ہے لوگ مجھ سے تو اس لیے ناراض ہیں کہ میں شاید ان کو ٹائم نہیں دیتا ہوں. بات ٹائم کی نہیں ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں. 3 سال سے رو کے بتا رہے تھے کہ ہم اس معزز اسمبلی کے رکن ہیں, ہم بلوچستان کے ذمہ دار لوگوں میں سے ہیں. ہمارا صوبہ جو تکلیف سے گزر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے حلقے کی ترجیح خارن احمدوال روڈ ہے, لیکن آپ اپنے من پسند افراد کو ان کی مرضی کے مطابق ان کی سڑکیں ڈالیں تاکہ وہ پتہ نہیں کاغذوں میں محدود رہیں اور وہاں سے ان کو کچھ کمیشن اور کرپشن ہو سکے. پورے بلوچستان میں نوزائیدہ قیادت متعارف کرانے کی کوشش کی. جام صاحب, نوزائیدہ قیادت متعارف کرنے کی بجائے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ تین کی عزت کرتے. آپ کو کسی کو خطرہ نہیں تھا. کبھی کبھی دوستوں کی باتیں تلخ ہوتی ہیں, لیکن ایسے دوست رکھا کریں جو آپ کو تلخ باتیں بجائے ایسے دوستوں کی جو آپ کو سارا دن آپ کی خوشامد کرے. بہت زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ میٹھے مشوروں سے آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو. جی شکریہ جناب والا, 1 منٹ, میں ابھی آ رہا ہوں. بہت ہو گیا جناب والا کدھر ہے؟ اتنا بڑا چارج شیٹ ہے, اتنا بڑا چارج شیٹ ہے, ابھی تک تو میں آئینی مسئلوں میں نہیں آیا. بہت زیادہ ہے جناب والا, جس بھی آپ نے, میں تو حیران ہوں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے پھر بھی دوستوں نے 1-2 سال کیسے محبت میں گزار دی. سیکٹریز کو کنٹرول, اداروں کو کنٹرول, فنڈز کو کنٹرول, پی ایس ڈی پی کو ایکسل شیٹ میں اپنے سامنے رکھ کر سارا دن اس کو جو ہے نچوڑنا, اس سے جو ہے اپوزیشن کے حلقوں کے لوگوں کی ذمہ دار منصوبے, پانی کے منصوبے, تعلیم کے منصوبے, اسکول کے منصوبے, اچھی سڑکوں کے منصوبے نکال کر اپنے نوزائیدہ سیاسی لوگوں کو جو ہے کرپشن کے منصوبے ان کی نظر کرنا. جہاں صاحب بلوچستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا تھا, آپ کے والد صاحب نے بھی نہیں کیا تھا. میں الفیہ بتاؤں, ہم سیاسی اختلافات ہر کسی کے ساتھ ہیں, لیکن میں بلوچستان کا ذمہ دار شخص ہوں. میں تاریخ میں اپنا نام آپ کی خوشامد کر کے نہیں لے کر وہاں چاہتا تھا. میں 3 سال تک بلوچستان, اور آپ کے بعد بھی جو کوئی آئے گا کہ میں الفیہ طور پر بتاؤں, آپ تو اپنے نزدیک کسی کے شاید بات سنتے نہیں تھے, کم از کم ہم اس کو یہاں پر بھی سنائیں گے اور اس کے کان میں بھی روز ہم گھنٹی بجائیں گے کہ اگر اس نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے, جو پی ایس ڈی پی آپ نے بنائے آپ کے اپنے, یہ جناب والا پی ایس ڈی پی کی تفصیلات ہیں. ہر پی ایس ڈی پی میں 3 اٹھا کے دیکھ لیں, یہ لایا ہوں. آپ مجھے خود الفیہ اٹھا کے بنائے آپ کے وقت میں. ہم شرمندہ ہیں, میں خران کے عوام کے سامنے شرمندہ ہوں, میں بلوچستان کے عوام کے سامنے شرمندہ ہوں. سب سے زیادہ تعلیم کی بات کرنے والا رکن اسمبلی میں تھا. میرے حلقے میں 3 سال سے تعلیم کا ایک منصوبہ بھی شروع نہیں ہو سکا. تیار سے اسکول, آپ پورے بلوچستان کے تعلیمی منصوبے آپ نے تباہ و برباد کر دیے, بند کر دیے. لوکل گورنمنٹ کے غریب ملازمین جو 7,000 روپے اجرت کی بنیاد پر ماہانہ کام کرتے ہیں, آپ نے سردار صالح بوتانی کے ساتھ اپنی اور ان کی اپنی انات کی وجہ سے غریبوں کے 2-2 سال سے ان کی جو ہے 7,000 روپے کی تنخواہیں بند کر دی. لوکل گورنمنٹ کا محکمہ آپ نے تباہ کر دیا. کوئی اپنی ذاتی جاگیر کے ساتھ ایسا نہیں کرتا جس طرح آپ نے بلوچستان کے ساتھ کیا. جی. اور سڑکوں پر روز لاشیں گرتی ہیں. بھائی آپ کے پاس فنڈز ہیں,
آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس PSDP ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں, وسائل کی کمی ہے, کرونا ہے, تمام چیزوں پر یہ عقل اور فہم اگر رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں, لیکن عوام کے ہم سب نمائندے ہیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مل بانٹ کے آپ کو بات کر سکتے تھے. آج اس صوبے کو اس نیچ پہ لے آئے. اب آپ طاقت کے زور پر اگر اپنے لیے حمایت حاصل کرنا بھی چاہیں نہیں ہو سکتا. لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے جام صاحب, وہ رستہ نہ کسی ادارے کی طرف سے جاتا ہے نہ آپ اگر واقعی عوامی منصوبے بناتے آج پورے بلوچستان میں آپ کے حق میں لوگ نکل آتے. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں تحریک عدم اعتماد کو آپ کسی طرح ناکام بنانے کی کوشش کریں گے, میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں جس طرح PSDP میں آئیں آپ ریفرنڈم کروائیں بلوچستان میں. اگر آپ کو بلوچستان کے 2% عوام نے بھی ووٹ دے دیا, میں الفیہ کہوں گا میں ساری زندگی سیاست سے جی شکریہ ثنا بلوچ صاحب. جو آپ نے خاران دشمنی میں, آپ نے بلوچستان دشمنی میں, آپ نے ساری حدیں کراس کر دی, پار کر دی. اور آپ نے میں صرف سر آخری بات, مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے, سر بات سنیں, میرا بھی کچھ پرسنل میرے حلقے کا بھی چارج شیٹ ہے. میں گیا اسلام آباد 15 دن بیٹھا رہا, خاران احمدوال کا منصوبہ ڈلوایا, ان کے وزیر مواصلات صاحب بھی بیٹھے ہوئے. پہلے میرا کمشنریٹ ختم کرنے کی کوشش کی خاران سے اس کو لے جانے کی, پھر اس کے بعد خاران کے سارے منصوبے انہوں نے ختم کروا دیے. خاران احمدوال کا منصوبہ جو ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو جاتا ہے, پیداواری منصوبہ ہے, میں منتیں کر کے فیڈرل PSDP میں ڈلوایا. وزیر اعلیٰ صاحب گئے, فیڈرل سے بھی نکلوا دیا, پھر پروونشل سے بھی نکل دیا. خاران BRC ریزیڈینشل کالج, اس میں ثنا بلوچ کا بیٹا نہیں پڑھے گا. جناب والا عدالتوں تک وہ فیصلہ گیا, 22 کروڑ روپے 23 کروڑ روپے اس کا منصوبہ تھا, اس کے پیسے آج تک روک دیے. میرے 80 لاکھ روپے کے 2 کروڑ روپے کے منصوبے روک دیے. 80 کروڑ روپے اریگیشن کا منصوبہ پچھلی BST میں بھی شامل ہے, اس PSDP سے اومٹ کروا دیا, 1 سال تک رکھ دیا اس کو. کم از کم ثنا بلوچ کے ساتھ دشمنی ہے جام صاحب, وہ میں اور آپ باہر مجھ سے کر لے. خاران کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرتے, بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتے, گوادر کے ساتھ نہ کرتے, پشین کے ساتھ نہ کرتے, چمن کے ساتھ نہیں کرتے. میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا, چمن سے لے کر گوادر تک, اوشاب سے لے کر نصیر آباد تک, جہاں پر بھی 3 سالوں میں لوگوں کا خون بہا, یہ میرے پاس لسٹ ہے. وقت کی کمی آپ دے رہے ہیں, مجھے کہہ رہے وقت کی کمی ہے, یہ 4 چیز میں نکالتا, ان سب کا خون جناب والا آپ کی گردن میں ہے, آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. سیکیورٹی اداروں کے ساتھ, فورسز کے ساتھ, ریکنسیلیشن کا پروسیس. ہمیں لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے, آپ لوگ اس کو آگے بڑھائیں. جو شخص اپنی کیبنٹ میں اپنے ممبران کے ساتھ کنسائل نہیں کر سکتا, ان کے ساتھ مسلط نہیں کر سکتا, ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آ سکتا, وہ بلوچستان کے چھرواؤں کے ساتھ, پہاڑوں میں رہنے والوں کے ساتھ ریکنسائل کرے گا؟ ریکنسائل کے لیے درگردے چاہیے ہوتے ہیں, ریکنسائل کے لیے بڑے دل اور گردے والے حکمران چاہیے ہوتے ہیں. ایسا شخص جو PSDP کو سینے سے لگا کے رکھے, جو ایکسل شیٹ کو سینے سے لگا کے رکھے, بلوچستان کی ساری دولت کو من پسند نوزائیدہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگے, ایسا شخص ریکنسائل نہیں کر سکتا. اور جو قوتیں بلوچستان میں ایسے لوگوں کو, ایسے حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر آپ بلوچستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, جی بسم اللہ, لیکن بلوچستان کو خدا را رحم کیجئے بلوچستان پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ عوام کا عدم اعتماد ہے جناب والا, یہ بلوچستان کے صرف اپوزیشن کا عدم اعتماد نہیں ہے. اور اس عدم اعتماد میں اس لیے بھی ہم شامل ہوئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخصی حکمرانی والی سوچ رکھنے والے لوگ جتنی دیر تک بلوچستان میں رہیں گے, بلوچستان مزید خون خرابے کی طرف جائے گا, بلوچستان تکلیف اور مشکلات کی طرف جائے گا, بے روزگاری کی طرف جائے گا. اور دوسری بات یہی ہے کہ جو صبر کا پیمانہ میں نے کہا تھا شہنشاہ شوف شاز کی, جو کہ اگر صبر کا پیمانہ ابھی تک تو صرف آپ کے ارد گرد دوستوں کا لبریز ہوا ہے, 2 سال بعد یہ نہ ہو کہ بلوچستان کے عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو, وہ آکے ہمیں بھی گلے سے پکڑے اور آپ کو پکڑے. اس سے بہتر یہ ہے جام صاحب, آج 33 لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا, 34 35 36 کل تک 40 ہوں گے, چل تک 40 ہوں گے. اگر بھی اس میں ڈال دیں, کم تو نہیں ہوں گے, پڑیں گے. لیکن جناب والا, آپ نے جو کرنا تھا ہمارے ساتھ بلوچستان کے ساتھ کیا, آپ ہمارے بھائی ہیں. جی شکریہ. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت بلوچستان میں قائم ہونی چاہیے, جس طرح سردار عبدالرحمان کیتران صاحب نے کہا
کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس بلوچستان کو عدم استحکام سے استحکام کی طرف لے جایا جائے. جی شکریہ. بلوچستان کو ایک اچھی نئی شاید حکومت دے دے. تو آپ کم از کم میرا بھی یہی مشورہ آپ کے ساتھ بحیثیت بھائی کا, 3 سال پہلے والی میری پہلی تقریر کے مشورے آپ نے نہیں سنے, کسی کے بھی نہیں, آخری مشورہ بحیثیت بھائی آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں تاکہ بلوچستان میں جو یہ عدم استحکام گزشتہ 6 مہینے سے قائم ہے اس کو جلدی سے ختم کیا جائے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.